Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ۔ میرے دوستو، بہت سارے عرصے سے میڈیا پر جھوٹی باتیں، غلط قسم کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے روایت کے نام پر شائع کی جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہ فلاں معصوم نے فرمایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا، جو گانے سنتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو ماتم کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتا ہے اور وضو نہیں کرتا وہ ہمیں یہ کرتا ہے، ہمیں قتل کر دیتا ہے، جو ننگے جسم یعنی قمیص اتار کے جو شخص ماتم کرتا ہے وہ ہمیں دکھ پہنچاتا ہے، جو سر پہ قصیدے سنتا ہے وہ ہمیں دکھ پہنچاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہیں، سب بکواسات ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی بات میں ماتم کی گزارش کر دوں، چونکہ اس پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اور یہ مقصرین خالصی ٹولہ یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قمیص اتار کر ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا کسی مقام پر، تو مجھ سے میرے بعد میں ایک عالم دین آئے، صاحب امامہ وبا، لباس محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تو اس نے تقریر میں یہ کہا کہ جو شخص ماتم کرتا ہے اور قمیض اتار کے کرتا ہے یہ حرام ہے، شرعاً حرام ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا۔ میں نہیں کہنا چاہتا۔ میں جب تقریر کر میں تو چلا گیا تھا۔ دوسرے دن جب میں وہیں تقریر کرنے کے لیے آیا تو مجھے مومنین نے بتایا کہ سرکار کل جو ہے وہ ایسے فلاں مولانا صاحب، شیخ صاحب، علامہ صاحب کہہ کے گئے ہیں۔ میں نے کہا آج اس کو میرے پیچھے بٹھائیے گا اور پھر یہ سوال رکھیے گا کہ جناب کیا بغیر دستار کے پگڑی کی نماز ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر قمیض کے نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد یہ سوال ساتھ ہو کہ کیا ماتم جو ہے بغیر قمیض کے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آ گئے، میں تقریر کر رہا ہوں تو وہی سوال آ گیا۔ تو میں نے اس سے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا علامہ صاحب یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا بغیر پگڑی کے نماز ہو سکتی ہے؟ تو چونکہ آپ عالم ہیں اور ہم تو آپ کو پتہ ہے خطیب لوگ ہوتے ہیں، آپ کے مقصرین کہتے ہیں کہ جی قاضی شاہ مردان عالم نہیں ہیں اور ان کے گروپ کے جتنے لوگ ہیں عالم نہیں ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے اب گجرانوالہ میں ہمارے برادر مختار قمی سے یہ مناظرے میں ہار گئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، جو میں نے ایت اللہ سیستانی کے فتوے پر تشہد میں اللہ پر، اور سیستانی صاحب نے کہا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے غدیر خم پہ اللہ پڑھایا تھا اور شروع کروایا تھا، تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ عشرہ جو شروع ہوا ہے یہ ولایت علی کا ہے، یہ دن جو ہے ولایت علی علیہ السلام کے۔ تو وہی ہوا کہ گجرانوالہ میں مناظرہ ہوا علامہ مختار حسن قمی کے ساتھ، مقصر مولوی تھے دو، غلام اکبر صاحب، علامہ غلام اکبر صاحب اور علامہ یونس قمی صاحب، تو دونوں شکست کھا گئے۔ تو ان کا پول کھل گیا۔ میں نے یہ کہا تھا، اس سے کہا کہ میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہے ہم تو عالم ہوتے نہیں ہیں اور آپ عالم ہیں، تو ذرا بتائیں یہ پگڑی کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی جنگو چلے میں جی ہو بن دیے جی موڑ کہ بلا یہ بہانے کر دو جنہیں نماز پڑھنی ہے، انہوں کو آخ انہوں کو پڑھے نماز۔ تو وہ دوسرا سوال تھا، میں نے کہا جی یہ ایک آگے سوال ہے کہ کیا اگر قمیص زیب تن نہ ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا جی بالکل ہو جاتی ہے جی، یہ بہانے کرتے ہیں، ان کو بتائیں بغیر قمیص کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی بنیاد نہ ہو تو کہتے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ذرا کھڑے ہو جائے میرے ساتھ سپیکر کے آ کے بتائیں، ذرا ممبر پہ آ جائیں۔ تو وہ آ گئے، تو میں نے کہا ذرا وضاحت سے بتا دیں ان کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی دیکھیں ناف سے لے کر ٹخنوں تک چھپانا واجب ہے، اگر قمیص نہ ہو اور فقط شلوار ہو اور ناف سے ٹخنوں تک چھپا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی مہربانی، بہت شفقت، آپ کا شکریہ، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا جی آگے کا یہ سوال ہے
کہ کیا قمیص نہ ہو تو ماتم ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا مومنین، جو آپ کو روکتا ہے وہ جاہل مولوی ہے، چبل مولوی ہے۔ جب بغیر قمیص اور بنیان کے اللہ کی عبادت نماز ہو سکتی ہے تو حسین کا ماتم عبادت کیوں نہیں ہو سکتا؟ لو جی، مولوی صاحب بھاگ گئے۔ تو ان کی باتوں میں مت آئیے۔ جب قمیص کے بغیر نماز ہو سکتی ہے تو ذکر حسین بھی تو نماز ہے، مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو نماز ہے، تو وہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، پھر یہ کہ جی وضو فلاں شرطیں ہیں جی، جو نماز پڑھ کے نہیں آتا، یہ کر کے نہیں آتا، وہ کر کے نہیں آتا، تو وہ معصوم ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا اور یہ متفق علیہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا واجبت له الجنہ، کہ جو امام حسین علیہ السلام پہ جو بھی اینی پرسن اینی باڈی جو بھی امام حسین علیہ السلام پہ من بقا روئے او ابقا یا دوسرے کو مجلس پڑھ کے رلائے، اس کا مقصد مجلس پڑھنا بھی جائز ہے، رلانا بھی جائز ہے، روئے یا رلائے، او تباقا یا رو نہیں سکتا لیکن اظہار افسوس کی شکل بنائے، کبیدہ خاطر ہو، رنجیدہ خاطر ہو، دکھی لہجہ ہو، چہرے پہ مغمومیت چھائی ہوئی ہو اور اظہار کر رہا ہو کہ میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے دکھ میں شریک ہوں، امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں بھی رنجیدہ خاطر ہوں، دکھی ہوں۔ جو یہ شخص اعمال بجا لائے اور اس حیثیت میں مجلس سنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باوضو نماز ہے، یہ ذکر حسین باوضو زیادہ ثواب رکھتا ہے، زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے تو آپ لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ بغیر وضو کے جنازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ 5 تکبیر نماز جنازہ آپ کہتے ہیں، یہ اذان بھی آپ کہتے ہیں بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، تو وہ بھی تو نماز ہے، تو حسین بھی تو نماز ہے۔ تو اضطراری حالت ہے نا، مجبوری میں اگر کسی کو احساس نہیں، یاد نہیں ہے۔ رفع عن امتی ما لا یعلمون، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے جی، ایک اہم ہوتا ہے، ایک مہم۔ تو اب یہاں اگر کسی کو وضو نہیں ہے تو لیکن بغیر وضو کے بندہ اللہ کا نام بھی تو لیتا ہے۔ بغیر وضو کے حکم ہے، قرآن کی 7 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اللہ کا نام لے رکھ سکتے ہیں، رسول کا نام لے سکتے ہیں، سارا دن آپ درود پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ حالانکہ وضو میں رہنا بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں جب کرونا ہر طرف ہے، آپ باوضو رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ محفوظ رہیں گے، ہر کسی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ جو امام حسین علیہ السلام پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، واجبت لہ الجنہ، جب معصوم کہہ رہے ہیں کہ جنت واجب ہے، آپ روکنے والے کون ہیں؟ اور میرے برادران، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ کا فرمان آ گیا تو یہ حتمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کو رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں قرآن میں کہا ہے اس کو مانو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں، بس یہی دین ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روئے، رونے کی شکل بنائے یا رلائے، واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے، امام حسین علیہ السلام کے عزادار پر جنت واجب ہے۔ اسی لیے یوم عاشور عیسائی بھی تو شہید ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ گھڑیے گا کوئی حدیث اپنی طرف سے جی۔ وہ صحابی سہیل بھی کہتے ہیں نا کہ شام میں ایک عیسائی آ گیا اور شہید ہو گیا محمد وآل محمد کی بیٹیوں کی چادروں کے لیے، اس نے بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور عاشور کے دن، 10ویں محرم کے دن قیس، وہ بھی تو آئے ہیں، انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، کون سی تقلید کی تھی؟ تو معصوم نے فرمایا کہ جو محبت امام حسین علیہ السلام رکھتا ہے اور ذکر سنتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔